اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ این ایف اسکول کی مینجمنٹ کی جانب سے، جنہوں نے مجھے یہاں اسٹیج پر دعوت دی مزید پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں این ایف کی پوری انتظامیہ، محترم جناب رانا جاوید صاحب، محترم رانا ساجد صاحب، محترم جناب رانا شاہد صاحب، ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد دوں گا کہ اتنا بہترین پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا۔ اور اس پروگرام میں یہ جو کہ پروگرام آپ کے سامنے اس وقت موجود سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ پوری انتظامیہ اور بچوں کی انتھک محنت اور بہت ٹائم لگا اس میں جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا، اور میں فخر سے ایک بات کہوں گا کہ چونکہ میں خود بھی اس بلدیہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں، ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں، اس طرح اسکولز کے بہت سارے پروگرام بھی میں نے کنڈکٹ کیے۔ آج یہاں پر بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں یہ بڑے فخر سے کہوں گا کہ ہمارے بلدیہ ٹاؤن کے بچے جو ہے اپنی قابلیت میں، پرفارمنس میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اور میرے کہنے سے پہلے ہی پیرنٹس نے تھوڑی سی ہلکی پھلکی تالیاں بجا دی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو یہاں پر اتنی زبردست پرفارمنس دینے کے بعد آپ کی جو داد ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کی حوصلہ افزائی جو ہے آپ کی کلیپنگ سے، آپ کی داد سے بچوں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہی ان کے لیے بہت بہترین اور بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ اگلے پروگرام میں مزید اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس پیش کریں، اور یہ بچے کسی سے کم نہیں ہیں، یہ میں ضرور کہوں گا۔ پروگرام میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے بعد میں دعوت اظہار دینا چاہ رہا ہوں چیئر پرسن مسز پروین اسد سعید صاحبہ کو کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں، آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں، اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں رانا جاوید بھائی اور ان کی پوری ٹیم اور ماشاءاللہ سے یہاں جتنی ٹیچر ہے سب کو، اور جتنے پیرنٹس موجود ہیں، پروین اسد خان کا سلام۔ ماشاءاللہ سے ہمارا تعلق میڈیا سے ہے، اور آج جاویدانہ بھائی نے ہمیں جو یہاں پر بلا کر عزت بخشی ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ماشاءاللہ سے یہاں جتنے بھی بچے کی پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ کاش ان بچوں کو جب تک یہ اپنی اٹھان کی طرف پہنچے، اللہ تعالیٰ کچھ نظام ملک کا ایسا بدل دے کہ جو ان بچوں میں کوالٹی ہے وہ منظر عام پہ لا سکے، کیونکہ ان بچوں کی وہ مائیں جو میرے خیال سے اپنے بچوں کی فیس تک بھی صحیح سے ادا نہیں کر سکتی ہیں، لیکن وہ آج اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، تو اس سے زیادہ قابل تعریف بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں ایز اے میڈیا پرسن ہوں تو میں کوشش کروں گی کہ جہاں تک ہو سکے میں جاوید رانا بھائی کے اس پروگرام کو اور جتنے بچے میں یہاں پہ کوالٹی ہے اس کو میڈیا پہ جہاں تک پہنچا سکتی ہوں پہنچاؤں گی۔ تو رانا جاوید بھائی، ان کی پوری ٹیم اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور آخری میں ایک بات کہنا چاہوں گی، ماشاءاللہ سے یہاں کی ٹیچریں بہت محنتی ہیں، اور یہاں کے جو بچوں میں ٹیلنٹ ہے، اور خاص کر وہ جس نے یہاں پہ آ کے تقریر کی ہے، آپ یقین کرو وہ تقریر میرے دل پہ ایسی لگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ترقی دے۔ میری دعا ہے کہ جاوید رانا بھائی کی اسکول کو 3 دگنی رات چگنی کی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ اب پیرنٹس جتنے بھی پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں اسی طرح سے اپنے بچوں کے آگے بڑھنے کے لیے دعائیں کرے، اور کوئی ایسا حکمران آئے کہ ہمارے ملک کا نظام بدل جائے۔ شکریہ۔ ہمارے درمیان ایک اور مہمان یا شخصیت موجود ہیں، پریزیڈنٹ سٹی پریس کلب کے مسٹر حسن مکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں رانا جاوید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس
प्रोग्राम को इन्होंने इतना अच्छा और इतना कामयाब बनाया, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको और मज़ीद ऐसे प्रोग्राम करने की और इन स्टूडेंट बच्चों को इसलिए हौसला अफजाई की तौफीक अता करे। मैं ये भी बड़ा खुश हुआ हूँ कि यहाँ के इस छोटे से टाउन के अंदर जिस तरीके से राना जावेद साहब ने इस प्रोग्राम को बरकरार रखा और मज़ीद इसको आगे चलाते रहें, और अल्लाह पाक इन लोगों को जो भी इनके मुश्किलात हैं और जिस मुश्किलात से ये गुज़र रहे हैं, अल्लाह इनको इसमें कामयाबी अता फरमाए। और एज ए मीडिया क्लब जो असद सईद साहब ने अपनी थोड़ी सी रोशनी अपने मुस्तकबिल पे और अपने पास्ट पे डाला है, तो उससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस मुश्किलात से गुज़र रहा है। और हम इस मीडिया के ज़रिए कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी हम इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो मज़ीद हम इस तरीके से थोड़ी छोटे से टाउन को प्रमोट कर सकें, और हमारी सोर्सेस के ज़रिए जो भी है मीडिया के, आपको तो पता है पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात है, और इसके ऊपर अल्लाह पाक आप सबको और हमको तौफीक अता फरमाए कि हम इस इदारे से कोई फ़ायदा उठा सकें। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारे असद सईद भाई और राना जावेद साहब अगर इस तरीके से मज़ीद प्रोग्राम में थोड़ा हेल्प एक दूसरे की करते रहे, तो मज़ीद इंशाअल्लाह काफ़ी टाउन को भी सहूलत होगी। शुक्रिया। अब मैं दावत इजहार देना चाह रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने बल्दिया टाउन में तालीमी और समाजी खिदमत का एक ऐसा सिलसिला एक अरसा दराज से जारी रखा, और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपकी भरपूर तालियों में उजाला ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बानी जनाब राव कामरान महमूद साहब को दावत इज़हार दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब असद सईद खान साहब, फाउंडर चेयरमैन हिफाजत मीडिया ग्रुप, स्टेज पर बैठे मेहमानान गिरामी और अली नवाज़ फाउंडेशन स्कूल की इंतज़ामिया, राना जावेद साहब, राना शाहिद साहब, राना साजिद साहब, और पेरेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपके इनामात की तकरीब का सिलसिला शुरू होने लगा है। आपके रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएंगे, और ज़ाहिर है इसके लिए बच्चे बड़े बेताब होते हैं। सिर्फ़ एक मैसेज देकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। असद सईद खान साहब ने जितनी गुफ्तगू की है, आप ये समझ लीजिए कि हम सब के दिलों की तर्जुमानी है। सिर्फ़ एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स का सेक्टर है, मैं ख़ुद पिछले 30-35 साल से इसी सेक्टर से वाबस्ता हूँ। ये गली मोहल्लों के छोटे छोटे स्कूल, ये अपनी मदद आपके तहत तालीम के सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। गवर्नमेंट से, हुकूमत से 1 रुपया 1 पैसा लिए बगैर। और इस वक्त शायद आपको हैरत होगी या शायद ना हो, बाखबर हैं कि सिंध सरकार सिर्फ बमुश्किल 20 से 25%, 20 to 25% एजुकेशन का बोझ सिंध सरकार अपने कांधों पर उठाती है। 70 से 80% एजुकेशन का बोझ ये राना जावेद जैसे, राना शाहिद जैसे, राना साजिद से जैसे पूरे सिंध में मौजूद ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये बहुत बड़ा तालीम का बोझ अपने कांधों पर उठाए हुए है। मैं इस प्राइवेट सेक्टर को जो एजुकेशन की खिदमत सरंजाम दे रहा है, आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से खराजे तहसीन पेश करता हूं, और मैं चाहूंगा कि भरपूर क्लैपिंग हो जाए इन सब अहबाब के लिए। फिर एक और बात, जहां प्रोग्राम में क्या पेश किया गया, ये छोटे छोटे बच्चे जो आपके सामने आए, इन्होंने क्या किया आप सबके सामने? इन्होंने पाकिस्तान के तराने पढ़े, इन्होंने पाकिस्तान में जो इकाइयां बसती हैं
وہ چاہے پختون ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, ان کے کلچر کو آپ کے سامنے پیش کیا, ان کی محبت کو آپ کے سامنے پیش کیا, وطن کے ترانے پڑھے. یہ بچے مختلف یونیفارمز میں اسٹیج پر آپ کے سامنے آتے رہے, کہیں پاک فوج کو سلام پیش کرتے رہے, کہیں رینجرز کو سلام پیش کرتے رہے. میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسکولز بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں وطن کی محبت ڈالتے ہیں, ریاست کی محبت ڈالتے ہیں, ریاستی اداروں کی محبت ڈالتے ہیں. یہ چھوٹی کلاسز سے گھٹی میں بچوں کے دلوں میں وطن کی محبت ڈالتے ہیں, لیکن پھر آگے چل کر کیا ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ جو سروے ہمیں بتاتے ہیں کہ پچھلے صرف 1 سال کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں ملازمت کے لیے, اپنی ایجوکیشن کے لیے. پاکستان ایک برین ڈرین کا شکار ہے. ہمارا سارا پڑھا لکھا طبقہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے سائیکی کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. اس پروگرام کے ذریعے سے میں ریاستی اداروں کو, حکومت کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں, ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملک کے حالات کو اس طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ملک کی محبت کو لے کر پروان چڑھ رہے ہیں, جب یہ جوان ہو جائیں تو بھی یہ ملک کے اندر رہ کر ملک کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھے. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم موجود ہے. ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر بچے سے پیار کرے گی. ہماری ریاست کو اپنی رعایا سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. ان کو حقوق جو موجود ہیں وہ دینے کی ضرورت ہے. وہ تعلیم کا حق ہے, وہ روزگار کا حق ہے, امن و امان کا حق ہے. جب ریاست یہ تمام حقوق ادا کرے گی تو ہی ہمارا ملک آگے کی طرف بڑھے گا, ترقی کرے گا. میں ایک مرتبہ پھر علی نواز فاؤنڈیشن اسکول, ANF فاؤنڈیشن اسکول کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے عزت بخشی, یہاں پر آنے کا موقع دیا. خدا کرے کہ یہ جو بچے یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے وطن سے محبت کا اظہار کیا, یہ ایک چھوٹا سا اسٹیپ, ایک بچہ جو یہاں پر اسٹیج پر آ کر 1-2 منٹ کی پرفارمنس کرتا ہے, یہ آپ کے لیے شاید چھوٹی پرفارمنس ہے, اس کا یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. خدا کرے کہ یہ بچے آگے چل کر اپنے ماں باپ کا, اپنے ملک کا, اپنی قوم کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوں. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ.